شام کی بارش۔ کچھ ہی دن بعد گھر میں رونق کا احساس جاگ اٹھا۔ سمینہ خالہ کے ساتھ آج خالو اور اعتزاز بھائی بھی مہمانوں کی خاطر مداوت میں مشغول تھے۔ ماما کی خوشی اطمینان بن کر ان کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ رضی صاحب اپنے بڑے بیٹے، بہو اور بیگم کے ہمراہ مجھے دیکھنے کو آئے بیٹھے تھے۔ میں اپنے کمرے میں چوٹی بنا رہی تھی جب ماما نے آ کر میرے سر پر دوپٹہ ڈالا تھا۔ مومنہ بیٹا، مہمان آ چکے ہیں اور ڈرائنگ روم میں تمہارے منتظر ہیں۔ میں خاموشی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تب ماما نے ایک گہری نظر میرے ساکت سے وجود پر ڈالی اور آزردگی سے بولی، میں جانتی ہوں تم خوش نہیں ہو، مگر میں کیا کروں بیٹا، میری نظر میں تمہارے لیے ہارون سے بڑھ کر اور کوئی لڑکا نہیں ہے۔ ماما، آپ میرے لیے اتنا زیادہ مت سوچیے، میں نے ہولے سے کہا اور ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ اعتزاز بھائی کی نظر ہماری جانب سب سے پہلے اٹھی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر ہمارے قریب آ گئے۔ آؤ مومنہ، ادھر بابا کے پاس آ کر بیٹھو۔ میں چپ چاپ خالو کے پہلو میں سمٹ گئی۔ خالو نے بے حد شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور رضی صاحب سے بولے، یہ ہے ہماری بیٹی مومنہ، بلا شبہ مومن کا وصف لے کر پیدا ہوئی ہے، بہت نیک اور میٹھی زبان والی بچی ہے۔ ہاں بھائی، کیوں نہ ہوگی، ان کی والدہ بھی بے حد ملنسار اور خوش اخلاق خاتون ہے۔ رضی صاحب کی چہکتی آواز کمرے میں گونجی تو مجھے نظر اٹھانا پڑی۔ ان کی بیگم، بہو اور بڑے صاحبزادے ٹکٹکی باندھے اشتیاق بھری نگاہوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ میں نے ہولے سے انہیں سلام پیش کر دیا۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ بہت پیاری ہے آپ کی مومنہ۔ بیگم رضی نے کھل کر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تو ماما کی آنکھوں میں جیسے ستارے جگمگانے لگے۔ ان کے لبوں کی مسکراہٹ میں اتنے رنگ تھے کہ میں ماما کو دیکھتی رہ گئی۔ بیگم صاحبہ، میری بیٹی بے حد سلیقہ شعور اور فرما بردار ہے، گھر گرہستی میں ماہر اور پڑھائی میں بھی بہت ہوشیار ہے۔ ماشاءاللہ FSC میں فرسٹ پوزیشن لی ہے اس نے۔ ماما نے روایتی ماؤں کی طرح میرے گن گائے۔ دیٹس گڈ۔ اب آگے مزید پڑھنے کا ارادہ بھی ہے یا نہیں؟ رضی صاحب کے بیٹے نے شوخی کی تو میں نے سر جھکا لیا۔ ارے بس پڑھ چکی جو پڑھنا تھا، اب تو خیر سے گھر سنبھالے گی۔ بیگم رضی نے ہنس کر جیسے بیٹے کو جتایا تو سبھی ہنس پڑے۔ اور کیا مشاغل ہیں آپ کی؟ اس بار ان کی بہو نے شہ پا کر مجھ سے سوال کیا تھا۔ میں کچھ جھجک سی گئی، مجھ سے کچھ کہا نہ گیا۔ کھانا وانا پکا لیتی ہیں آپ؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا تو میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ بھلا کون سی ڈش سب سے اچھی بناتی ہیں، ذرا ہم بھی تو جانیں۔ سبھی کچھ، میری بیٹی سب کچھ اچھا بناتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی چیز سے ذرا سی بو نہیں آتی۔ ماما کے محبت بھرے اظہار نے حاضرین محفل کو جیسے لمحوں میں گنگ کر دیا۔ میں اپنی جگہ سناٹے میں گھر گئی، جبکہ خالہ، خالو اور اعتزاز بھائی بھی دم ساتھ کر بیٹھے رہے۔ کیا مطلب؟ سب سے پہلے بیگم رضی نے خود کو سنبھالا تھا۔ آپ کس بو کی بات کر رہی ہیں روبینہ بیگم؟ بو؟ ماما کا رنگ جیسے لمحوں میں اڑا تھا۔ کیسی بو؟ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں، آپ ابھی کسی بو کا تذکرہ کر رہی تھی نا؟ بیگم صاحبہ کا تجسس قابل دید تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بیگم رضی، دراصل روبینہ کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی۔ کیوں روبینہ؟ سمینہ خالہ نے ماما کو جیسے سہارا دیا تھا۔ ماما کی رنگت زرد ہونے لگی۔ وہ اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر لکنت سے بولی، میری بیٹی بہت صاف ستھری ہے بیگم صاحبہ، بھلا اس سے بو کیوں آئے گی؟ یہ سراسر میرا قصور ہے، میں لہسن پیاز چھیل کر ہاتھ نہیں دھوتی نا، اس لیے مجھ سے بو آتی رہتی ہے۔ لیکن دیکھیے آج میرے ہاتھ صاف ہیں، میں نے بہت بار دھوئے ہیں، صابن بھی خوشبودار استعمال کیا ہے۔ وہ یکلخت اپنی جھونک میں اٹھی
اور بیگم رضی کے سامنے آ کر ٹھہر گئیں۔ ذرا دیکھیے، صاف ہے نا میرے ہاتھ؟ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ حیران ہوتی سی بیگم رضی کے سامنے پھیلا دیے، جس پر وہ گھبرا کر بولی، جی ہاں، بہت صاف ہیں آپ کے ہاتھ۔ اور اب سونگھیے، بو بھی نہیں آ رہی نا؟ ماما نے ہاتھ ان کی ناک سے لگائے تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئیں۔ یہ کیسا مذاق ہے روبینہ بیگم؟ کہیں آپ کسی پرابلم کا شکار تو نہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے آنٹی، دراصل خالہ بہت صفائی پسند ہے۔ اعتزاز بھائی نے ماما کی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کی اور ہاتھ بڑھا کر ماما کو بیگم رضی کے سامنے سے ہٹا دیا۔ ایسی نفاست پسندی کا کیا فائدہ جس کی سند دوسروں کو دینی پڑے؟ بیگم رضی نخوت سے بولی، بالکل جناب، بھلا یہ کیسی صفائی ہے کہ تصدیق کے لیے اپنے ہاتھ دوسروں کی ناک سے جوڑ دیے جائیں؟ مجھے تو روبینہ آنٹی کچھ سائیکک سی لگتی ہیں۔ رضی صاحب کے بیٹے نے ناگواری کا اظہار کیا۔ ایسا مت کہو بیٹا، تمہارے والد جانتے ہیں کہ میری بہن کس ٹریجڈی کا شکار ہے اور کس صدمے نے اس کے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ کم سے کم آپ لوگ روبینہ کے سامنے اس طرح بیہیو مت کیجیے۔ سمینہ خالہ نے تڑپ کر جواب دیا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ بیگم رضی کے لہجے میں بیزاری کے ساتھ غصے کی گرمی بھی شامل ہو گئی۔ کیا رضی صاحب جانتے ہیں کہ روبینہ بیگم کسی نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہے؟ ہاں بیگم، رضی صاحب نے فوراً اثبات میں سر ہلایا، میں جانتا ہوں۔ روبینہ بیگم کی دماغی روح کبھی کبھار بہک جاتی ہے، مگر یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وہ بہرحال ایک ورکنگ وومن ہے، اپنا گھر بار بھی خوش اسلوبی سے سنبھالتی ہیں۔ اگر وہ اپنے حالات کی وجہ سے کسی نفسیاتی دباؤ کا شکار ہوتی بھی ہیں تو یہ سب کچھ وقتی اور بے ضرر ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ارے واہ، کیا خاک ٹھیک ہو جاتی ہے؟ یہ تو صریحاً پاگل پن کا دورہ ہوا۔ ایسی بات نہیں ہے آنٹی، خالہ ایک باشعور عورت ہے، وہ پاگل نہیں، صرف نفسیاتی مریضہ ہیں اور ان کا علاج بھی ہو رہا ہے۔ خالہ میں سمجھ بوجھ نہ ہوتی تو رضی صاحب ان سے مومنہ کا رشتہ کیوں مانگتے؟ اعتزاز بھائی نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھو بیٹا، رضی صاحب نے مومنہ کا رشتہ مانگا، یہ ان کی غلطی تھی، لیکن اب یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ میں جانتی ہوں ایسے نفسیاتی عارضے موروثی ہوتے ہیں۔ میرے بیٹے کی اولاد پاگل پن کا شکار ہو جائے، ایسا میں بھی نہیں چاہوں گی۔ آپ لوگ بھی ہمیں معاف ہی رکھیے۔ وہ بلا جھجک بول رہی تھیں۔ میں پاگل نہیں ہوں بیگم صاحبہ، میں سب سمجھتی ہوں، پلیز آپ ایسا مت کیجیے۔ دیکھیے میری بیٹی بے قصور ہے، وہ بہت صاف ستھری عادات رکھتی ہے، آپ مجھ پر اعتبار کیجیے، اس سے کوئی بو نہیں آتی۔ آپ کہیں گی تو میں اسے بہت قیمتی پرفیومز دلا دوں گی، مومنہ ہمہ وقت خوشبو کے حصار میں رہے گی۔ پلیز آپ اس طرح اٹھ کر مت جائیے۔ ماما کی بیچارگی آنسو بن کر آنکھوں سے بہنے لگی۔ میرا دل جیسے پارا پارا ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر ماما کو تھام لیا۔ آپ منت مت کیجیے ماما، پلیز آپ کچھ بھی مت کیجیے۔ ارے کیسے نہ کہوں، دیکھو وہ لوگ رشتہ توڑ کر جا رہے ہیں۔ میں اسی بات سے ڈرتی تھی مومنہ کہ کہیں بو تمہارا پیچھا نہ کرنے لگے، مگر وہی ہوا نا جس کا مجھے ڈر تھا۔ انہیں تم سے بھی بو آنے لگی ہے۔ میری بچی، میں کیا کروں؟ میری نحوست بالآخر تم پر بھی پڑ گئی ہے۔ ہائے میں کیا کروں مومنہ؟ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ کمرے کی فضا اچھی خاصی گھٹن کا شکار ہو گئی۔ سب کی ٹٹولتی نظریں ماما کے وجود پر لگی تھیں، یوں جیسے وہ کوئی ماورائی مخلوق ہوں، ایسی انوکھی مخلوق جو لوگوں کے درمیان آ کر تماشا بن جائے۔ ماما کی ایسی حالت دیکھ کر سمینہ خالہ بھی رونے لگی تھیں۔ خالو اور اعتزاز بھائی رضی صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ اپنی بیگم کی بات سن کر ایسے چپکے ہوئے تھے جیسے ہونٹ سی کر بیٹھے ہوں۔ تب ان کے بیٹے نے معذرت خواہ لہجے میں کہا، پلیز آپ سب ہمیں معاف کر دیجئے، یہ ہمارے بھائی کی زندگی اور اس کی خوشیوں کا سوال ہے،
آپ جانتے ہیں ایسے نفسیاتی عارضے بہت دوررس نتائج کے حامل ہوتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائی کی اولاد ہیریڈیٹی وکٹم بن کر اس دنیا میں آئے۔ مجھے روبینہ آنٹی سے ہمدردی ہے، آپ ان کا علاج جاری رکھیے۔ مومنہ کی شادی سے پہلے ان کی والدہ کا ٹھیک ہونا اشد ضروری ہے۔ چپ ہو جائیے پلیز، بند کیجیے اپنی بکواس۔ میں جیسے ضبط کے سارے بندھن توڑ بیٹھی تھی۔ اگر آپ یہ رشتہ کرنا نہیں چاہتے تو نہ کیجیے، مگر میری ماما کی توہین کرنے کی اجازت آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے ماما کے متعلق مشورے دینے کا۔ نکل جائیے آپ اس گھر سے، چلے جائیے آپ سب یہاں سے۔ ارے ارے، اعتزاز بھائی نے لپک کر مجھے سنبھالا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مومنہ؟ پلیز تم چپ ہو جاؤ۔ کیوں؟ میں چپ کیوں رہوں؟ یہ سب میری ماما کو پاگل کہیں گے تو کیا میں چپ رہوں گی؟ مومنہ، فار گاڈ سیک تم کم سے کم موقع تو دیکھ لو۔ انہوں نے جیسے میرے کان میں سرگوشی کی تھی۔ میں بے بس ہو کر رونے بیٹھ گئی، لیکن میرے آنسو میری راہ میں ہی کانٹے بو گئے۔ بیگم رضی نے جاتے جاتے ایک حقارت سے مجھے دیکھا اور اپنی بہو سے بولی، ذرا اسے دیکھو کیسے پاگلوں کی طرح رو رہی ہے، بالکل اپنی ماں کی طرح بیہیو کر رہی ہے۔ خدا نے بڑا کرم کیا ہے ہم پر کہ یہ راز کھول دیا، ورنہ میں اپنے گھر میں ایک پاگل بہو بیاہ لاتی۔ ارے فوراً نکلو یہاں سے، پاگلوں کا غصہ شدید ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ماں بیٹی کچھ اٹھا کر ہی دے ماریں۔ ان کی آخری بات سمینہ خالہ کا چہرہ سرخ کر گئی، جبکہ اعتزاز بھائی ضبط کی شدت سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگے۔ یہ ان کی بے کسی کا کھلا اظہار تھا۔ میں نے ماما کے بے دم وجود کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ان کی بدترین حالت دیکھ کر سمینہ خالہ جیسے خود سے بولی تھی، ایک پاؤں سے معذور بیٹے کا رشتہ لانے والی عورت اپنے بچے کا نقص بھول کر دوسروں پر کس آسانی سے انگلی اٹھا لیتی ہے۔ کیا ایسے موقع پر کوئی اسے اس کے بیٹے کی کمزوری یاد نہیں دلاتا؟ سمینہ خالہ کی خود کلامی کا شاید کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ماما کی طبیعت بہت خراب تھی، انہوں نے ان کی تلخ باتوں کو دل پر لے لیا تھا۔ ماما کے لیے صدمہ بہت بڑا تھا کہ ان کی بیٹی بھی اس بو کا شکار ہو چکی ہے، جو آزمائش بن کر ان کی زندگی میں دکھ کے کانٹے بو گئی تھی۔ خالو، سمینہ خالہ اور اعتزاز بھائی ماما کو سمجھا سمجھا کر تھک چکے تھے، مگر ان کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تب خالو کے کہنے پر میں نے ماما کو گولی کھلا کر نیند کی پرسکون وادی میں اترنے پر مجبور کر دیا۔ بس یہی ایک طریقہ تھا ان کے ذہن کو آرام دینے کا، سو مجبوراً مجھے دوا دینی پڑی تھی۔ لیکن وہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی۔ ماما کا نازک سا دل بیٹی کی شادی نہ ہونے کا صدمہ سہ نہیں پایا اور حالت نیند میں ہی اپنی رفتار کھو بیٹھا۔ میں صبح جب حسب معمول ناشتہ لے کر ماما کو جگانے کے لیے آئی تو وہ مجھے اس بھری دنیا میں بے سہارا چھوڑ کر بہت دور جا چکی تھی۔ ڈاکٹر نے معمولی سے معائنے کے بعد ماما کا ہارٹ فیل ہو جانے کی تصدیق کر دی تھی۔ زندگی پر پھر جیسے ایک جمود سا طاری ہو گیا۔ گزرتا وقت میرے لیے اپنی اہمیت کھو چکا تھا۔ دن کب نکلتا رات کب ہوتی مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ اعتراف میں بسی گہری خاموشی جیسے میرے اعصاب چٹکانے لگتی۔ ماما کے بعد میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا تھا۔ مجھے اپنا آپ بے معنی سا لگتا۔ میں نے 1 ماہ صدمے سے نڈھال بیماری کی حالت میں گزارا، پھر رفتہ رفتہ سمینہ خالہ کی محبت بھری توجہ اور اعتزاز بھائی کی ہمدردانہ کوششوں سے میں ایک بار پھر زندگی کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو گئی۔ حالات میرے لیے یکسر تبدیل ہو چکے تھے۔ ساری عمر ماما کی کمائی پر عیش کیا تھا، اب زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی ضرورت تھی۔ سو میں نے کوششیں شروع کر دیں۔ جلد ہی خالو نے اپنے تعلقات استعمال کر کے مجھے ایک مقامی اسکول میں ٹیچر کی جاب دلا دی، جہاں مجھے پرائمری کلاسز کی ذمہ داری سونپی گئی۔ سو میں کم عمر بچوں کی شرارتوں اور معصوم باتوں میں اپنا وقت گزارنے لگی۔ بیماری کے بعد کچھ عرصہ میں نے سمینہ خالہ کے گھر گزارا تھا۔
پھر مجھے ماما کی یاد نے اتنا بےقل کیا کہ میں اپنے گھر چلی آئی۔ وہ گھر ماما نے عمر بھر اپنی کمائی سے تھوڑی تھوڑی رقم پس انداز کر کے بڑی محنتوں سے بنایا تھا۔ اس گھر میں ماما کی بہت سی خواہشات اور ارمانوں کی تکمیل ہوئی تھی۔ میں اس گھر کو خالی کیسے رہنے دیتی؟ سمینہ خالہ میرے تنہا رہنے کے حق میں نہیں تھیں۔ وہ مجھے بے یار و مددگار چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں ان کی چہیتی بہن کی اولاد تھی۔ وہ مجھے بیٹی بنا کر اپنے گھر رکھنا چاہتی تھیں۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے ماما کے گزرنے کے 3 ماہ بعد ہی مجھے اعتزاز بھائی سے شادی کر لینے کا مشورہ دیا۔ ان کی خواہش تھی کہ میں ان کی بہو بن جاؤں۔ اپنی ماما کے انتقال کے فوراً بعد میرے لیے شادی کر لینا ممکن نہ تھا۔ غم کی حالت میں منتشر دماغ اور ٹوٹے دل کے ساتھ میں شادی جیسی ذمہ داری نبھانے کے قابل نہیں تھی اور نہ ہی کسی پر بوجھ بن کر زندگی گزارنے کی حماقت کر سکتی تھی۔ میری نظر میں خالہ کی خواہش محض وقتی ہمدردی تھی، اور ہمدردی سے کیے گئے فیصلے پائیدار نہیں ہوتے۔ چنانچہ میں نے اعتزاز بھائی کا پروپوزل فوری طور پر ریجیکٹ کر دیا اور خود ماما کی یادوں سے مہکتے گھر آنگن کے ساتھ ایک بار پھر اپنا رشتہ استوار کر لیا تھا۔ ادھر خالہ میرے انکار کو خاطر میں نہ لائیں۔ انہوں نے مجھے اس رشتے پر راضی کرنے کے لیے اعتزاز بھائی کے ذریعے پریشر ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ ماں کے کہنے پر مجھے بدلتے زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے کے لیے آ گئے، مگر ان کی کوئی کوشش میرے انکار کو اقرار میں نہ بدل سکی۔ میں جانتی تھی اعتزاز بھائی اور میرا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ وہ عمر سے لے کر اپنی دلچسپیوں تک مجھ سے بہت فاصلے پر تھے۔ انہیں مجھ تک اور مجھے ان تک آنے کے لیے بہت سے ایسے سمجھوتے کرنے پڑتے جو شاید ہمارے اختیار میں نہیں تھے۔ اعتزاز بھائی نے بالآخر میرا پیغام خالہ تک پہنچا دیا کہ وہ جب چاہیں ان کی شادی اپنی پسند سے کسی بھی لڑکی سے کر سکتی ہیں۔ رہ گئی میں تو جب تک ماما کا دکھ کم نہیں ہو جاتا میں اس بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قاصر تھی۔ خالہ میرے انکار پر خاصی دل برداشتہ ہوئی تھیں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے کہا تھا، مومنہ، میں جانتی ہوں تم اپنے معاملات میں بالغ اور خود مختار ہو، کسی دوسرے کا فیصلہ تم پر ٹھونسا نہیں جا سکتا، مگر یہ میری خواہش تھی کہ تم میرے اعتزاز کی دلہن بنتی۔ اس طرح میں اپنی بہن کی نشانی کو سنبھال سکتی تھی، مگر افسوس تم نے مجھے ایسا نہیں کرنے دیا۔ میں خاموش رہی۔ ان کی اس جذباتیت کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وقت پڑ لگا کر اڑتا رہا۔ میں ماما کا غم دل میں چھپائے اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول کے راستے پر زندگی کو رواں دواں کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اعتزاز بھائی بھی اپنی ذمہ داری نبھانے میں مصروف تھے۔ ان سے اکثر ملنا ملانا ہو جاتا تھا۔ وہ میری ضروریات کا بے حد خیال رکھتے، میرے کہے بغیر سارا سودا سلف لا دیا کرتے۔ خالہ اور خالو کا نام لے کر اکثر میری گھریلو ضروریات کو پورا کر جاتے۔ کئی بار وہ میرے لیے مختلف پرنٹ کے کپڑے بھی خرید لائے تھے۔ میں نے اس پر احتجاج کیا تو الٹا مجھے ڈانٹ کر بولے، تم خود سے کس قدر لاپرواہ رہتی ہو مومنہ، کم سے کم کپڑے ہی ڈھنگ کے پہن لیا کرو، تم اپنے بال بھی نہیں سنوارتی۔ کوئی تمہیں اس حلیے میں دیکھے تو کبھی یقین نہ کرے کہ تم میری کزن ہو۔ یار، اپنا کچھ تو خیال رکھا کرو، اور ویسے بھی مجھ سے شکوہ شکایت کرنا بیکار ہے، کیونکہ یہ سب کچھ امی بھجواتی ہیں۔ میرا کردار اتنا سا ہے کہ میں ان چیزوں کو تم تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوں۔ اب تم ہی بتاؤ اس سارے معاملے میں میرا کیا قصور ہے؟ ان کے آخری جملے کی خود ساختہ معصومیت مجھے ہنسا دیا کرتی، اور یوں وہ احسان کا بار میرے سر پر ڈال کر خود مسکراتے ہوئے گھر کی راہ لیتے۔ ابھی چند دن پہلے ہی ان سے بس اسٹاپ پر ملاقات ہوئی تھی۔ انہیں وہ کتاب چاہیے تھی جو میں لائبریری میں واپس کر چکی تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں کتاب دوبارہ ری ایشو کروا لاؤں گی۔ سو اب کتاب لائے 4 دن ہو چکے تھے، مگر اعتزاز بھائی کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ میں نے مزید انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا اور خود جا کر
انہیں کتاب دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سمینہ خالہ کے گھر جانے سے پہلے میں ایک اچھا سا جوڑا نکال لائی۔ مجھے اعتزاز بھائی کی بات بھولی نہیں تھی۔ بقول ان کے، مومنہ تمہاری لاپرواہی دیکھ کر کوئی یقین نہ کرے کہ تم میری کزن ہو۔ سو ڈھنگ سے تیار ہو کر میں نے خود کو فار ایور کی خوشبو سے مہکایا اور شیشی رکھنے کو تھی کہ بیرونی دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ ماما کی وفات کے بعد اپنے پرائے سبھی منہ موڑ چکے تھے، ایسے میں اس نئے طرز کی دستک نے میرا دل دہلا کر رکھ دیا۔ اعتزاز بھائی ہوتے تو میرا نام پکار کر پھر دروازہ بجاتے۔ اس طرح میں فوری طور پر ان کی آمد کا احساس کر لیا کرتی تھی، مگر وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً پہلی بار اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی پرفیوم کی بوتل سمیت دروازے کی طرف چلی آئی۔ کون ہے؟ لرزتے دل کے ساتھ میں نے قدرے بلند آواز سے پوچھا تھا۔ پلیز دروازہ کھولیے، کسی نسوانی آواز نے بے حد شائستگی سے کہا تو میں نے کچھ جھجک کے دروازہ کھول دیا۔ سامنے دو عمومی خد و خال کی لڑکیاں مسکراتے چہروں کے ساتھ کھڑی تھیں۔ انہوں نے سادہ سے کپڑے زیب تن کر رکھے تھے۔ مجھے دیکھ کر دونوں نے سلام کرنے کی فارمیلٹی نبھائی۔ میں نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دے کر پوچھا، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر ان میں سے ایک شوخی سے بولی، ہمیں آپ سے ملنا ہے۔ مجھ سے؟ میں کچھ پریشان ہو گئی۔ لیکن میں آپ کو نہیں جانتی۔ کیسے جانیں گی؟ ہم آپ کے پڑوس میں آئے ابھی صرف 1 دن ہوا ہے۔ اوہ، تو آپ ہیں ہمارے نئے پڑوسی۔ میں نے اس بار تپاک کا مظاہرہ کیا تھا۔ آئیے، اندر آ جائیے۔ بھائی، آپ کے گھر ہم پھر کبھی آئیں گے، فی الحال آپ کو بلاوا دینے آئے ہیں۔ کل شام ہمارے ہاں محفل میلاد ہے، آپ ضرور آئیے گا۔ ان میں سے ایک نے بہت خلوص سے مجھے انوائٹ کیا تو میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں ضرور آؤں گی۔ بھائی آنا پڑے گا آپ کو، اس بار دوسری لڑکی نے شوخی کی تھی۔ اچھے پڑوسی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں نا، اس لیے۔ جی ہاں، اچھے پڑوسی نہ صرف ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں بلکہ پہلے خود کو متعارف بھی کرواتے ہیں۔ میرا نام مومنہ ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو وہ کسیانی ہنسی ہنس دی۔ تب پہلی لڑکی نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، میں ثنا ہوں اور یہ میری بہن نمرہ ہے۔ آپ سے بات کر کے ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ پلیز آپ ہمارے گھر ضرور آئیے گا۔ کیوں نہیں، میں پوری کوشش کروں گی آنے کی۔ میں نے رضامندی ظاہر کی تو وہ خدا حافظ کہہ کر پلٹ گئی۔ میں دروازہ بند کرنے کو تھی کہ ثنا نے چند قدم کا فاصلہ طے کر کے مجھے پلٹ کر دیکھا تھا۔ ساتھ ہی اس کی سرگوشی میرے کان میں پڑی۔ وہ اپنی بہن سے کہہ رہی تھی، نمرہ ذرا دیکھو، اس کے ہاتھ میں پرفیوم کی بوتل ہے۔ خدا کی قسم وہ خوشبو لیے دروازے پہ کھڑی ہے۔ کیا واقعی؟ نمرہ کی حیرت اس کی آواز میں نمایاں تھی۔ آئے ہائے بیچاری، ماں کی موت کے بعد بھی خود کو نارمل نہیں کر سکی۔ آشی نے بتایا تھا نا، اس کی والدہ پاگل پن کی حالت میں ہی انتقال کر گئی تھیں۔ انہیں بھی ہر چیز سے بو آتی تھی۔ اب یہ بیچاری بھی اسی کیفیت کا شکار لگتی ہے، ورنہ دروازے پر آ کر کون پرفیوم لگاتا ہے۔ لیکن ثنا باتیں بہت ٹھیک ٹھاک کر رہی تھی، مجھے تو پاگل کہیں سے بھی نہیں لگی۔ مجھے اپنے کانوں پر اعتبار نہیں آیا وہ کیا کہہ رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے آسمان ٹوٹ کر میرے سر پر آ گرا ہو۔ ثنا اور نمرہ باتیں کرتے ہوئے تیزی سے آگے نکل گئیں، لیکن میں وہیں دروازے میں ساکت و جامد کھڑی ہاتھ میں پکڑی فار ایور کی بوتل کو دیکھتی رہ گئی۔ انہی ساعتوں میں خلاف توقع اعتزاز بھائی بھی چلے آئے تھے۔ مجھے یوں دروازے کے بیچ روتے دیکھا تو بری طرح گھبرائے اور لپکتے قدموں سے میرے پاس آ کر بولے، کیا ہوا مومنہ، خیریت تو ہے نا؟
میں نے بنا سوچے سمجھے ان کے کاندھے پر سر رکھ دیا اور ضبط کے سارے بندھن توڑ ڈالے۔ مجھے اتنی شدتوں سے روتا دیکھ کر اعتزاز بھائی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ بے اختیار مجھے سنبھال کر بولے، واٹس رانگ وتھ یو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا مومنہ؟ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ آنسو خود بخود آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ انہوں نے ایک بے قراری سے مجھے پرے کر دیا اور گہری نظروں سے جانچتے ہوئے بولے، کیا ہوا مومنہ؟ آخر بولتی کیوں نہیں ہو؟ اعتزاز بھائی، میں نے بمشکل اپنی سسکیوں پر قابو پایا۔ کیا میں پاگل ہوں؟ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکے تھے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مجھے پھر سے رونا آ گیا۔ ماما کے بعد اب لوگ مجھے بھی پاگل سمجھنے لگے ہیں۔ واٹ نان سینس! وہ جھلا کر رہ گئے۔ کون کہتا ہے تمہیں پاگل؟ بتاؤ مجھے۔ سب کہتے ہیں اعتزاز بھائی، وہ سمجھتے ہیں کہ میں ماما کی طرح بیہیو کرنے لگی ہوں۔ واٹ ربش! انہوں نے غصے سے مجھے ڈانٹا اور ہاتھ پکڑ کر اندر کمرے میں لے آئے۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے۔